بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے غیب کی باتوں پر ایمان سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 114۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ مسلم کی حدیث۔ حدیث نمبر 115۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ ہر بندے کی 5 باتیں لکھ کر فارغ ہو چکے ہیں: اس کی موت کا وقت، اس کا عمل اچھا ہو یا برا، اس کے دفن ہونے کی جگہ، اس کی عمر اور اس کا رزق۔ مسند احمد۔ حدیث نمبر 116۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ایمان نہ رکھے۔ مسند احمد۔ حدیث نمبر 117۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے۔ پہلا، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، انہوں نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے۔ دوسرا، مرنے پر ایمان لائے۔ تیسرا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے۔ چوتھا، تقدیر پر ایمان لائے۔ ترمذی کی حدیث۔ حدیث نمبر 118۔ حضرت ابو حفصہ رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے، تم کو حقیقی ایمان کی لذت ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اس کا یقین نہ کر لو کہ جو کچھ تمہیں پیش آیا ہے تم اس سے کسی طرح بھی چھوٹ نہیں سکتے تھے، اور جو تمہیں پیش نہیں آیا وہ تم پر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنائی وہ قلم ہے، پھر اس کو حکم دیا لکھ۔ اس نے عرض کیا، پروردگار کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا، قیامت تک جس چیز کے لیے جو کچھ مقدر ہو چکا ہے وہ سب لکھ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اس یقین کے علاوہ کسی دوسرے یقین پہ مرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث۔ حدیث نمبر 119۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بچے دانی پر ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے، وہ یہ عرض کرتا رہتا ہے، اے میرے رب، اب یہ نطفہ ہے، اے میرے رب، اب یہ جمع ہوا خون ہے، اے میرے رب، اب یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتہ اللہ تعالیٰ کو بچے کی مختلف شکلیں بتاتا رہتا ہے۔
پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فرشتہ پوچھتا ہے اس کے متعلق کیا لکھوں، لڑکا یا لڑکی، بدبخت یا نیک بخت، روزی کیا ہوگی، عمر کتنی ہوگی۔ چنانچہ ساری تفصیلات اسی وقت لکھ لی جاتی ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ بخاری کی حدیث۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کامل ایمان عطا فرمائے اور ہم سب تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔